ہے اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں ایسے ظلم سے۔ اور اللہ رب العالمین، دیکھیے میرے فریق مخالف نے قرآن پاک کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ دلیل نہ ہو، یہ مرزا بشیر الدین صاحب کا ترجمہ ہے جناب، تفسیر صغیر ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو انہوں نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ ترجمہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ مرزا بشیر الدین صاحب بھی جاہل، مرزا طاہر صاحب بھی جاہل۔ نہیں، یہ سید صاحب یہ باتیں نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ اچھا چلیں کروں گا، ٹھیک ہے یہ باتیں نہ کریں۔ تو بھاری پڑ جائے گا آپ کو۔ نہیں باری تو پڑے، نہیں، غلط بات نہ کریں۔ ابتدائی عشق ہے خالد ولی صاحب، ابھی تو ابتدائی عشق ہے۔ ہاں نہیں، یہ ابتدائی، دیکھیں ابتدائی عشق ہے، پھر وہ بھی شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں جو بندہ، میں عرض کرتا ہوں، جو بندہ ترجمہ ہی غلط کر گیا، دیکھیں میری بات سنیں۔ نہیں تو آپ کو اب جاہل میں جاہل دلیل کہیں تو ہم دیکھیں، اچھا چلیں لگے گا آپ ٹھیک کو؟ ہے، نہیں اچھا چلیں لگے مصطفیٰ گا نا۔ صاحب ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گا، نام نہیں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ جو بندہ میرا فریق مخالف قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہی غلط کر گیا، قرآن پاک کے ساتھ ظلم کر گیا، میں اس کو بے نقاب کر رہا ہوں اور ان کے گھر سے بے نقاب کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے شریک نہ ہوتے تو اللہ کیوں کہتا میرے شریک؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور یہ ریکارڈ ہو چکا ہے، اگر ریکارڈنگ کوئی بھائی کر رہا ہو مسلمان، دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا قرآن پاک کے ساتھ۔ اور ان کے میں دو ترجمے، مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ بھی دکھاتا ہوں، مرزا بشیر الدین صاحب کا۔ دیکھیے غور کیجیے گا کہ یعنی میں پھر کیا کروں یار ایسے لوگوں کا، ان کا یہ قرآن پاک کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، دیکھ لیجیے، یعنی قیامت کا کامل علم اسی کو حاصل ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین صاحب کا ترجمہ ہے، تفسیر صغیر۔ اور گابوں میں سے بھی کوئی پھل نہیں نکلتے، یعنی وہ جو غلاف ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی اپنے پیٹ میں کچھ نہیں اٹھاتی اور نہ جنتی ہیں، مگر وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ جس دن وہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے شریک؟ آگے کوسچن مارک دیکھ رہے ہیں؟ یہ صاحب ثابت کر رہے تھے کہ معاذ اللہ اللہ کے شریک ہیں۔ یار میرا کیوں کر دیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا، یہ خود ہو جاتا ہے۔ دوبارہ کر دیتا ہوں، وہ آپ پہلے بھی دیکھیں یہ کوسچن مارک ہے، کیا یہ ثابت ہو رہا ہے اللہ کے شریک؟ یہ تو نفی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ میرے شریک ہیں ہی کوئی نہیں۔ اب آئیے مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ دیکھیے۔ جی، یعنی جو میں عرض کیا کرتا تھا نا کہ قرآن پاک کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور قرآن سے کوئی ہمت نہیں کر سکتا اس فقیر سے بات کرنے کی۔ میں قرآن پاک کا اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میں آپ کو قرآن پاک سے دکھاؤں گا کہ ولد اور ولی صاحب جتنا بولے ہیں میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، اور امید ہے مجھے بھی وقت دیا جائے گا، اور میں آپ کے گھر کی خبر دے رہا ہوں۔ یہ مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ دیکھیے، 48 ان کی حضرات کی جو ہے میرے فریق مخالف ہیں، 7 کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور بعض قسموں کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، اور نہ ہی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی، مگر اس کے علم کے مطابق۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا میرا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا اللہ ہی ہے جس کے پاس سارا علم ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پہلے شریک کی نفی کر دی کہ نہیں، کہ قیامت کا علم میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے حقیقی طور پہ میں جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ اپنی توحید کا اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، نہ بچہ جنتی ہے، آگے کیا، اور یاد کرو اس دن کو جب وہ بآواز بلند ان سے پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ کوسچن مارک دیکھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ ترجمہ بتا رہا ہے، یہ کوسچن مارک بتا رہا ہے۔ ایک منٹ میں یہ تاکہ دیکھنے والوں کو میں اس کو باریک کر دوں تھوڑا سا۔ یہ دیکھیے جناب کوسچن مرزا طاہر صاحب کا، جب یہ کوسچن مارک اور میرے فریق مخالف نے کتنا زور دیا کہ اللہ کے شریک ہیں، یہ تو نفی ہو رہی ہے شریک ہونے کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے شریک ہیں، لاؤ کہاں ہیں، مطلب نہیں ہے، یہ کوسچن مارک ہے۔
تو یہ آیت آپ کو ولد پر آپ قیاس کر ہی نہیں سکتے، یہ تو نفی ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر کی ترجمہ اور میری ساق صاحب کا ترجمہ کیا ہے تو وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں، تیسرا ترجمہ۔ یہ دیکھیے میری ساق صاحب کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے آپ کو، جو تیسرا ترجمہ میری ساق صاحب کا۔ تو گزارش یہ ہے میرے ابن ولید صاحب، یہاں تو قرآن نفی کر رہا ہے اور آپ اس کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ میں قرآن پاک سے آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک سے بات کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ اب یہ آپ نے دیکھا، میں نے 2 ترجمے آپ کو دکھا دیے۔ اب ہم چلتے ہیں لفظ ولد کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا، اچھا مرزا صاحب کی جو عبارت ہے نیچے حاشیہ، وہ ان کو اور زیادہ یعنی شرک ثابت کر دیتا ہے، کفر اور زیادہ بڑھ، جو مرزا صاحب کی عبارت ہے وہ کفر میں اور زیادہ گہری چلی جاتی ہے۔ جی دیکھیے یہ میں صفحہ دکھا رہا ہوں جی، انت منی بے منزلت ولدی، لفظ ولد ہے۔ میرا کیس اللہ کے لیے ولد کا لفظ کسی اعتبار سے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اللہ کا ولد ہے۔ میں قرآن پاک کی آیات دکھاتا ہوں، اور یہ دیکھیں نیچے مرزا صاحب کا جو ابھی پڑھا ابن ولید صاحب نے، خالد ولید صاحب بن ولید صاحب نے، خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، یہ جملہ کہہ دیا۔ آگے دیکھیے، باقیوں کے لیے بیٹے سے پاک کا اعلان کیا، اپنے آپ کو بیٹا قرار دیا۔ کیسے؟ یہ کلمہ بطور استعارہ کے ہے، چونکہ اس زمانے میں ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ، دیکھیں حضرت عیسیٰ ساتھ علیہ السلام نہیں ہے، یہ ان کا لٹریچر ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے پاس علیہ السلام بھی نہیں ہے، کو خدا ٹھہرا رکھا ہے۔ اس لیے مسلط الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے لیے استعمال کرے تا عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں، وہ سمجھیں کہ وہ الفاظ، یہ غور کیجیے میرا جو ہے یہ ایسے الفاظ اوپر دیکھیں، ابھی میں قرآن سے دکھاؤں گا آپ کو، اور یہ ٹوٹل عبارت قرآن سے ٹکراتی ہوئی، یہ شرکیہ عبارت ہے، کفریہ عبارت ہے جی۔ وہ الفاظ جن سے مسیح کو وہ خدا بناتے ہیں، اس امت میں بھی ایک ہے، اس امت میں بھی ایک، اوپر لکھا خدا کا بیٹا کوئی نہیں، لیکن اس امت میں ایک ہے، یہ غور کیجئے گا، یہ ہے خطرناک اور ڈینجرس بات، اور یہ شرکیہ عبارت ہے جس کی نسبت اس سے بڑھ کر، یہ لفظ پھر آپ دیکھیے، اس سے بڑھ کر، یہ جو اس سے بڑھ کر ہے نا، بڑھ کر کیا ہے، یعنی عیسائی ابن اللہ کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر مرزا صاحب نے ولد استعمال کیا۔ تو جس سطح پر عیسائیوں کا شرک ہے، اس سے بڑا شرک مرزا صاحب نے لکھا ہے، الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب آتے ہیں اس عبارت کو اللہ کے پاک کلام قرآن مجید سورہ یونس، یہ دیکھ لیجیے، میں قرآن سے دکھاؤں گا، اور یہ قرآن سے ایک آیت نہیں دکھا سکیں گے خالد بن ولید صاحب جس میں ولد کہنا جائز ہو۔ میں آپ کو 20 آیات دکھاؤں گا جس میں ولد کی منع کیا گیا، خبردار کسی بھی اعتبار سے ولد نہیں استعمال کرنا۔ کیمرہ ذرا کیجیے گا۔ قالو، یہ قالو کہنے والے کون ہیں؟ کافر، یہ کفار کہتے ہیں، سیاق و سباق دیکھ لیجئے گا، یہ کفار کہتے ہیں۔ قالو اتخذ اللہ، کہتے ہیں بنا لیا اللہ نے، والدہ، بیٹا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب یہ مجھے آپ نے اللہ کا دکھانا ہے، قرآن دکھانا ہے، میرا موضوع قرآن سے ہے، میں قرآن سے بات کرتا ہوں، اور ساری دنیا جانتی ہے میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن سے ہے، اگر کسی میں ہمت میرے سے بات کرے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ انکار، اللہ منع فرما رہا ہے، اور وہ جو جھوٹ بولا ٹائم بھی ہے یا یہ تقریر ہی کریں گے یہ ایسی؟ یار ابھی ڈاکٹر صاحب کوئی ٹائم نہیں رکھا، ڈاکٹر صاحب آپ آ جائے سامنے، آپ نہیں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں، رک جائے نا ذرا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کوئی ٹائم نہیں رکھا تو ان کو بات کر لینے دیں، کسی کا کوئی ٹائم نہیں رکھا ہوا، جتنی وہ ٹائم لے رہا ہے کوئی تو۔ یہ قرآن پاک، یہ لفظ ولد قرآن نے کہا پاک، وہ پاک ہے، یعنی ولد سے پاک ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ اللہ کس کا کر رہا ہے؟ قالو، کہنے سے منع کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں۔ اب جو بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ولد ہے،
اللہ فرماتا ہے سبحانہ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے آسمان ہے، اللہ کے لیے زمین ہے۔ اب سنیے، جو میرا فریق مخالف اگر دلیل دے گا، اور دے رہے ہیں یہ دلیل، قرآن کیا کہتا ہے، اب اس کا جواب دینا ہے۔ اینا شرکائی، وہ آپ نے جھوٹ بولا، اور میں نے آپ کے 2 ترجمے دکھا دیے، وہاں نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کا شریک نہیں ہے، آپ نے ثابت کیا، آپ نے زور دیا کہ اللہ کا شریک ہے۔ استغفر اللہ، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ میں نے بطور حوالہ کا دیا آپ کے گھر میں، وہ بھی نفی کر رہے ہیں، سوالیہ کوشچن ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اب سنیے، ان عندکم، نہیں تمہارے پاس، اب جو بھی کوئی دلیل دے گا قرآن کی اس آیت کے جو علمی تلوار ہے اس سے کٹ جائے گا۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ فرماتا نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل اس بات کی، یہ ولد کہنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو، قرآن کہہ رہا ہے دلیل ہی کوئی نہیں اور تم دلیلیں دے رہے ہو، یہ قرآن سے بغاوت نہیں ہے؟ پھر دیکھ لیجئے، سارے آنکھیں کھولیں جو حضرات جس بھی مکتبہ فکر سے ہیں، ختم نبوت والے ہیں یا اجراء نبوت والے ہیں، دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی اب جو دلیل کوئی دے گا ولد کی، تو قرآن کے آگے سنیے، میں بس اب یہ آیت، اور آیتیں بے شمار ہیں، آیتیں کافی ہیں، وہ میں اگلے ٹرم میں عرض کروں گا۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، قل ان الذین یفترون، جو بہتان باندھتے، بہتان کے اللہ کو ولد کہنا کسی رنگ میں، استعارے کے رنگ میں، مجاز کے رنگ، اللہ کیٹاگوریکلی منع کر رہا ہے کہ ولد نہیں کہنا، بہتان وہ مفتری ہے جو ولد کہے گا، اللہ الکاذب، اور جھوٹا بھی ہوگا، جو ولد کا لفظ اللہ کے لیے کہے گا وہ مفتری بھی، جھوٹا بھی، کیونکہ اللہ نے کیٹاگوریکلی منع کر دیا، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دنیا میں ان کو کچھ فائدہ پہنچے گا۔ جی میں نے ابھی گفتگو اتنی کی ہے، آگے چل کے قرآن پاک کی اور آیات بھی پیش کروں گا۔ ظفر اللہ صاحب، ایک سوال تھا، پہلے میں سوال کر دوں جواب دینے سے پہلے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ولد کی نفی کر رہا ہے، یہ ولد کن کا عقیدہ تھا؟ کفار مکہ کو، مشرکین کا۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں نام ہی نہیں لیا میں نے۔ یہ کس کی نفی ہو رہی ہے، کس کی نفی کر رہے ہیں، کون کفار کہتا تھا خدا؟ مکہ، یہ مکی صورت ہے، اور مشرکین مکہ اور کفار مکہ، میں کہیں تو سورہ انبیاء بھی دکھاؤں آپ کو؟ ٹھیک، رک جائیں نا، رک جائیں۔ اوہو، ایسے یہ جواب لینا قرآن سے، کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ قرآن سے جواب، کون سی آیت؟ قرآن سے کون جواب، سی آیت پڑھی آپ نے؟ میں عرض کرتا ہوں قرآن سے جواب۔ یہ دیکھیے قرآن سے جواب، میرا کیمرہ اونچا کریں جو، یار رک جائیں ابھی، ایک تو یار آپ اس طرح تو ابھی ان کی بات تو پوری ہو جانے دیں۔ نہیں بھائی مجھے نہ کریں نا، اپنی بات پوری کریں، پھر میری چیزیں بات میں کلیئر کر رہا ہوں، جواب۔ پھر میں نے جواب دینا ہے۔ ہاں دے جواب، پورا جواب دیں، میں مائک میوٹ کر رہا ہوں، جواب دیں۔ نہیں ایسے تھوڑا ہی نہ ہوگا، بس 2-3 چیزیں میں کلیئر کر رہا ہوں۔ وہ کسی کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے؟ کیمرہ اونچا کریں گے، یہ سورہ انبیاء۔ او بھائی میں نے ثبوت ہی خالد بن ولید صاحب، خالد بن ولید صاحب، میرے ساتھ گپ شپ نہیں لگانی، میرے ساتھ گپ شپ تھوڑی، آپ سے میرے کچھ ساتھ پوچھ رہا قرآن ہوں پاک دیکھیں نا، جواب میں تو قرآن جواب، سے ہی۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی کون سی تھی؟ میں نے جواب قرآن سورہ یونس آیت نمبر 67 68۔ سورہ یونس، ایک منٹ رک جاؤ۔ سورہ یونس، سورہ یونس کی 68 ٹھیک ہوگی۔ ہاں، یہ کس نے کہا تھا بھائی اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے؟ کفار نے۔ کس کو بناتے تھے وہ بیٹا؟ قرآن سے پوچھو، بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، وہ بیٹا میں تو بناتے قرآن پڑھ رہا ہوں نا، میں بھی تو قرآن سورہ یونس پڑھوں، کیا چاہوں پڑھ تو رہا میں ہوں؟ دیکھیں، اب مجھے اجازت، وہ کہتے ہیں آپ مجھے قرآن آپ نے کس سوال دیکھیں، آپ نے سوال کیا، مجھے اجازت دے میں جواب دوں۔
تو اجازت آپ مجھے تقریر کی اجازت تھوڑا ہی ہے میں جواب دوں بس مجھے یہ بتا دیں، آپ نے کہا نہیں، کفار ایسا نہیں ہے، مکی یا میں نے تو کہا کس کو دیکھیں بیٹا یا بنا تو دیں؟ دیکھیں خالد بن ولید صاحب، یا تو وقت رکھ لیں نہیں، یا مجھ ویسے سے ویسے سوال ویسے کریں. ویسے شاہ صاحب ایک بات ہے کیا؟ مجھ سے دیکھیں میں قرآن سے نہیں جواب نہیں دیتا نہیں ہوں نا، نہیں، میری جواب میری میری عرض تو سنیں. آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ بیٹا مانتے تھے. اب یہ بتائیں تو صحیح کہ کہاں کس کو بیٹا مانتے تھے، کیونکہ جی ہم میں نے تو عرض آج کرتا ہوں، تک مجھے یہ اب بات نہیں جواب سنی نہ پڑھی میں ہے. تو قرآن آپ سے لوگ جواب سارے دیتا علم والے دونوں بندے ہیں، ہمیں کلیریفائی تو کریں کہ یہ کس کو خدا کا بیٹا مانتے تھے ہوں. میں قرآن کفار مجید سے مکہ. جواب دوں گا نا. میں محترم موسیٰ صاحب قرآن سے جواب دوں گا نا، یا تو سوال نہ کرے اپنی باری پہ میں جواب دوں گا. اگر سوال کرنا تو مجھ سے جواب لے. نہیں، لیکن کفار مکہ نے تو کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا. ہاں یہی تو آپ کو غلط فہمی بتائیں ہے نا، نا. بتائیں کہاں ہے. میں فرشتوں کو انہوں نے کہا، اولاد کہا اللہ تعالیٰ کو. بتاؤں ٹھیک، قرآن سے. چلیں ٹھیک ہو گیا. ہاں ابھی رکے نا جواب لیں، یا میں اپنی باری پہ پھر جواب نہیں، اب دیتا آپ ہوں. نے بتا دیا نا، جواب دے دیا نا. آپ کہہ رہے ہیں نا یار فرشتوں کو ہم نے کہا. تو مختصر سوال کیا تھا، ہاں، صرف اس کے مستقل کلیئرفیکیشن ہم چاہتے تھے آپ سے، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ انہوں نے بیٹا بنایا تھا کفار مکہ نے. ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کفار مکہ نے بیٹا بنایا تھا، وہ حقیقی بیٹا مانتے تھے کہ مجازی مانتے تھے؟ سید ظفر اللہ صاحب حقیقی مانتے تھے مجازی میرا مانتے تھے؟ کیمرہ، میرے سے جواب لینا ہے کیمرہ، میں قرآن سے دکھاتا ہوں. چلیں اپنی ٹرم پہ دکھائیے گا، ہاں ابھی تو قرآن میری سے باری ہے، دکھاتا میں ہوں. صرف 20 منٹ تھوڑا ہی دوں گا آپ کو. کیا ایک دوں گا، منٹ. کیا دوں گا؟ کچھ نہیں، ذرا مجھے بڑا کر دیجئے موسیٰ پھر صاحب ٹھیک ہے ٹائم بڑا رکھ ہوں لیں. میں. اب نہیں نہیں، قرآن سے ٹائم جواب نہیں. دیں. ٹائم آپ ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں نہیں، نہیں، میرے ٹائم بعد نہیں. ٹائم رکھیں گے، میرے ٹائم بعد آپ ٹائم کسی کا نے رکھیں نہیں گے، جو رکھنا. میری بھی ٹرم ہونے دیں. آپ آپ نے نے جو پورا بھی ٹائم لیا جواب نا. دینا ہے قرآن سے جواب دیجیے گا، قرآن پاک ہاں سے. قرآن سے نہیں، آپ نے ایک فتویٰ ابھی تلک نہیں دیا. نہیں قرآن میں کے تو قرآن، مطابق. ابھی تو وہ مسئلہ دیکھیں، ابھی میرا اعتراض ہے، مجھے اس ہاں کو کلیئر کریں نا. پہلے قرآن سے آتے ہیں نا، قرآن نہیں. پاک میں. ابھی آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ کیا میرا سوال ابھی جواب دے دیں، پھر آپ کے ہاں سوالوں کو جواب ملیں گے. میرا سوال یہ ہے، کیا ہاں قرآن پاک میں ولد کسی بھی رنگ میں کہا جا سکتا ہے کسی کو؟ یہ سوال ہے میرا. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں جی، انہوں نے آیت پیش کی تھی، اور انہوں نے، میں نے جو ان کے سامنے آیت رکھی نا، اگر ولد نہیں کہا جا سکتا مجازی رنگ میں کسی کو، یہ کہہ رہے قرآن کریم میں کہیں نہیں کہا گیا ہے. میں نے ان کے سامنے ایک آیت رکھی تھی. اچھا، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا. یہ دیکھیں جی، ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ، اور قرآن کریم پہ اتنی زیادتی ان لوگوں نے کی ہے کہ امت کو انہوں نے 72 فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور انہوں نے جو کچھ قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ کیا ہے اور قرآن کریم کی آیات کے ساتھ کیا ہے، وہ تمام امت آج تلک اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے. اور یہ لوگ فقط اور فقط اپنی انا میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کہ یہ جا کے درگاہوں پہ شرک کرنے لگے ہیں، یہ لوگ مشرکوں والے کام کرنے لگے ہیں، اور بھی کوئی کفار مکہ والی کوئی خصلت ان کے اندر ایسی نہیں بچی جو انہوں نے کفار مکہ میں ہو اور ان کے اندر نہ ہو. اتنی کذب بیانی سے یہ لوگ کام لیتے ہیں کہ جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ اپنی تحریر کا مطلب بیان کر دیا، اس کے بعد بھی اتنی بے شرمی، اتنی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ شیخ سعدی نے بیان فرمایا ہے کہ بے شرم بن جاؤ، اس کے بعد جو مرضی کرتے پھرو. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں مرزا صاحب کی تحریر کی طرف. اچھا، مرزا صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں؟ مرزا صاحب یہ بات بیان فرما رہے ہیں، انتا منی بمنزلتی ولدی. یہ دیکھیں، یہ ولدی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں ہم ہیں قرآن کے اسٹوڈنٹ،
اور قرآن میں بعض چیزیں مجازن استعمال ہوئی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو بھئی اللہ کی رسی کہاں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی رسی لٹکائی ہوئی ہے؟ اگر یہ لفظ استعارتاً استعمال ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں مطلب ان لوگوں نے کفار مکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ایک چیز کی وضاحت جب خود قائل کر رہا ہے کہ بھائی یہ استعارتاً ہے، حالانکہ حالانکہ جہاں بھی قرآن کریم میں استعارے استعمال ہوئے ہیں وہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، تمام 72 فرقوں کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ آج میرا چیلنج ہے اس براڈ پہ، کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو استعارتاً استعمال کیا ہے وہاں استعارے کا لفظ استعمال کیا ہو۔ مثال کے طور پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب میرا ان 72 فرقوں کو چیلنج ہے جنہوں نے امت کو غارت کر دیا ہے، جہنم میں لے کے چلے گئے ہیں یہ اپنے ساتھ ان کو، اور ان کے تعلق سے قرآن کریم میں الگ سے آیات ہیں، اس کا وقت نہیں ہے، ورنہ وہ ایک ایک آیت میں ابھی کھول کے ان کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا کہ تم نے اس قوم کو گمراہ کیا ہے، تم ان کی گمراہی کے پیچھے ہو، اور یہ پھر بھاگتے پھریں گے کہ ہم نے ان کو ایسے ہی گمراہ کیا جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ خیر بہرحال ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اس کو میں بعد کے لیے رکھتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ مرزا صاحب نے خود بیان فرمایا، ان کا یہ سوال تھا کہ مرزا صاحب نے جو نیچے وضاحت کی ہے اس سے انہوں نے اور دقت پیدا کر دی، حالانکہ آپ نے تو وضاحت کی ہے کہ بھائی اگر تم بیٹے سے حقیقی بیٹا مراد لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بڑھ کے الفاظ میرے لیے استعمال کیے ہیں، یہ مصلحت الہی، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں لکھا ہے مصلحت الہی نے چاہا، اس سے بڑھ کر الفاظ، مطلب کہ یہ جو بیٹے وغیرہ سے آپ مراد لیتے ہو کہ حقیقی بیٹا، تو اس کا مطلب حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ جیسا کہ بائبل وغیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ چیز، یہ الفاظ اپنے پیاروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے استعمال کیے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی استعمال کیے، ورنہ جو مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 19، یہ دیکھیں، یہ جلد 19 ہے، یہ میں گھر کا حوالہ دے رہا ہوں مرزا صاحب کے، یہ دیکھیں جلد 19 کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ نہیں پتا کہ اس کا ایک خدا، یہ دیکھیں ایک خدا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں بڑا کر دیتا ہوں، نظر نہیں آ رہا ہوگا اور بڑا کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، میں اس 1 منٹ بڑا کر دیتا ہوں اس کو، ایک خدا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کون سی جلد ہے؟ یہ جلد ہے بھائی روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ نمبر 21 ہے اس کا، اور سطر ہے اس کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یہ 12 اور 13 اس کی سطر ہے، اور نیچے سے اگر اس کی سطر دیکھو حاشیہ ہٹا کے تو 1 2 3 4، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا نیچے اگر حاشیے کی لائن ملا لی جائیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9،
تو یہ ہے بھائی، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اچھا اب ہم دوسری جگہ آ جاتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جھوٹ بولا. اب دیکھیں ان لوگوں کو، یہ لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو صاف صاف الفاظ بھی دکھائی نہیں دیتے. انہوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. خود نہیں بدلتے مگر قرآن کو بدل دیتے ہیں. اب ان کا اعتراض سن لیجئے، وہ میں اعتراض بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آیت میں نے پڑھی تھی حامیم سجدہ 41، جیسا کہ آپ سب نے سنا تھا. میں اصل میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے میں قرآن کو قرآن سے سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں استعارتاً بات ہو رہی ہے تو کیا وہاں استعارے کا لفظ اللہ تعالیٰ کو استعمال کرنا ضروری ہے، یا بنا استعارہ کے لفظ کو استعمال کیے بنا بھی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو کہہ سکتا ہے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو یہ اللہ کی رسی ظفر اللہ صاحب نے دکھانی ہے، یا قرآن کریم میں مجھے دکھانا ہے کہ یہاں پہ استعارے کا لفظ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں، تو میں قرآن کریم سے ہر چیز کو سمجھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر استعارے کے رنگ میں کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو کیا وہاں پہ استعارے کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو جب میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو کیا وہاں پہ ظفر اللہ صاحب مجھے دکھائیں گے کہ اگر یہ بات استعارتاً استعمال ہوئی ہے تو وہاں استعارے کا لفظ کہاں موجود ہے، اور اگر نہیں موجود ہے تو پھر ہاتھ سے مراد حقیقی ہاتھ مراد لیا جائے گا؟ تو یہ تمام آیات ہیں، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن کا میں ذکر انشاءاللہ اپنے مقام پہ کروں گا. جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ آئینہ شرکائی، حالانکہ جو ٹرانسلیشن میں نے پیش کیا وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا ہی ہے، اور یہاں کوشچن مارک موجود ہے، اور یہی کوشچن مارک جو ہے نا یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں بھی موجود ہے. لیکن یہ کوشچن مارک کا سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ آئینہ شرکائی، یہاں پہ تو خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں میرے شرکا، تو یہ سوال ہی کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ کہاں ہے میرے شرکا. تو اگر سوال کر رہا ہے کہاں شرکا تو وہ شرکا کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے شریک بھی ہیں جو سوال کر رہا ہے آئینہ شرکا. رہی بات کوشچن مارک کی تو کوشچن ہی پوچھ رہا ہے بھائی کہاں ہے میرے شریک، میرے شریک کہاں ہیں؟ تو شریک ہوں گے تبھی تو آئیں گے نا، ہے نا؟ تو شریک ہوں گے تبھی تو پوچھ رہا ہے کہاں ہے میرے شرکا. تو یہ کوشچن مارک دکھا کے یہ پتہ نہیں کیا ثابت کر رہے تھے، حالانکہ کوشچن مارک میری تحریر میں موجود تھا، یہ میں نے جو ترجمہ دکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے شرکا کہاں ہیں؟ تو یہ اب باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے آئینہ شرکائی. تو ہم تو آئینہ شرکائی ہی کو پکڑیں گے، کیونکہ مرزا صاحب بھی بار بار اپنی تحریر میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو انہوں نے لفظ ولد کو پکڑنا ہے، تو انہوں نے لفظ ولد کو پکڑنا ہے، ہم نے شرکا کو پکڑنا ہے. رہی بات ترجمے کی، ترجمے میں کوشچن مارک ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے میرے شریک کہاں ہیں، تو واقعی سوال کر رہا ہے کہاں ہے بھائی میرے شریک. ہو سکتا ہے فرشتے نے کہا ہاں وہاں ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شریک. تو جب اللہ کا شریک ہے ہی نہیں تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ اس کا جواب ہو گیا بھائی. خالد بھائی ماشاءاللہ اچھا آپ نے ثابت کر دیا ہے، کیونکہ ابھی تو آدھا جی بھی اب نہیں ہوا. موسیٰ صاحب آپ نہیں مجھے ابھی وقت دیجیے. تو آدھا نہیں ہوا. میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، مائک میوٹ کر لیں. نہیں میں نے تو ابھی پورا تھوڑا ہی ہوا. جی ابھی مجھے موقع ذرا رک دیجیے جائیں، گا. ذرا رک جائیں سب رک جائیں ذرا ایک منٹ. اچھا خالد صاحب آپ کی بات پوری ہو گئی؟ نہیں ابھی کہاں، ابھی تو میں نے جو جواب مانگا تھا وہ تو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے. تو ایک منٹ ڈاکٹر صاحب مکمل کر لیں اپنی بات، دو مکمل بندوں کر کے لیں. درمیان بات ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ
बीच में इंटरप्ट किया इनकी जाए। बात मुकम्मल हो गई हो तो मुझे फिर टाइम दीजिए। हाँ, वो जब बात मुकम्मल हो जाएगी बता देंगे हाँ आपको। करें, मैं सुनता मैं हूँ, मैं बता सुनता हूँ, दूंगा। कर ले जितना, घंटा बोले मैं सुनता हूँ, घंटा बोले। अच्छा, अब समझ आ रहा है आपको? चलो समझ आ गया, बस यही समझ आ रहा है, समझाना था आपने मैंने। देखें संजीदगी इख्तियार हाँ, रुक करें, जाए ना, रुक संजीदगी जाए, अभी मेरी इख्तियार बात करें। कंप्लीट नहीं हुई है। बीच में डॉक्टर साहब कंप्लीट नहीं बोले हुई ना थे, मेरी बात, सैयद नहीं हुए साहब। तो मुकम्मल करे, कोई मसला नहीं है, मैं तसल्ली से मुकम्मल करने सुनूंगा दे और मुझे मेरी आपका बात। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हर जवाब कुरान से होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। कुरान से ही जवाब दीजिएगा। वो इस्तिआरा बताइएगा मुझे कि जहां भी इस्तिआरा इस्तेमाल किया है अल्लाह ताला ने, वो हकीकी मायने में है कि इस्तिआरे के रंग में। और अगर इस्तिआरे के रंग में है तो वहां कहाँ लिखा अल्लाह ताला ने कि भाई इस्तिआरे के रंग में है? ठीक हो गया। हाँ, ये मैंने इनसे फतवा पूछा था। ये इजालतुल अवहाम है, जिल्द नंबर 2 है इसकी, इजालतुल अवहाम की। ये आप देख लें। ये मौलाना डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब, ठीक, मौलवी मौलाना रहमतुल्लाह किरियानवी साहब की किताब है ये। इसकी शरह वो तहकीक की है मौलाना डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल आरफी साहब ने। बात ये है कि अगर कोई भी अकीदा रखता है बकौल सैयद जफरुल्लाह शाह साहब के, अगर कोई भी अकीदा रखता है कि मजाजी तौर पे अल्लाह का बेटा का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, तो बकौल इनके वो शिरक है और वो कुफ्र है। ठीक है, तो लेकिन जफरुल्लाह साहब ने अपनी पूरी तकरीर में मुझे ये नहीं बताया कि ये रहमतुल्लाह किरियानवी साहब के ऊपर क्या फतवा लगेगा। पहली बात, चूंकि ये भी कह रहे हैं कि इस्तेमाल हो सकता है इस्तिआरे के रंग में, हालांकि कुरान तो नफी कर रहा है कि किसी भी रंग में नहीं हो सकता। हालांकि वहां वलद की बात है, और जिस अकीदे की नफी की गई है वो अकीदा हकीकी बेटे का है। ठीक है, और उन्हीं की नफी की गई है कि वो लोग ये जो भी लोग ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हकीकी तौर पे बेटा बना लिया है, उसकी नफी वहां की गई है। और उसी अकीदे को बार बार अल्लाह ताला बयान करके बयान फरमा रहा है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, और उनके अकीदे की नफी कर रहा है। तो जो उनका अकीदा था उसी की नफी अल्लाह ताला ने की है। ठीक है, हाँ, तो ये जो नफी वाले जहां बेटे का लफ्ज आया है अल्लाह ताला नफी कर रहा है, वो उसी अकीदे की कर रहा है जो अकीदा उनका था। ठीक हो गया, तो उसकी अल्लाह ताला ने नफी की है हर जगह, ना कि हर तरह के। ये जो अल्फाज घुसा रहे हैं ना, हर तरह के, हर किस्म के, वो अल्फाज इन्होंने दिखाने हैं कि भाई हर तरह का, हर किस्म का, वहां वलद का लफ्ज है और वलद हकीकी मायनों की रूह से। ठीक है, एक हदीस है अशिअतुल्लमा शरा मिशकात है, ये हदीस है। इन्होंने ये हदीस पढ़ी होगी कि अल खल्कु इयालुल्लाह, अल्लाह ताला जो मखलूक है वो अल्लाह ताला का कुनबा है, अल्लाह ताला का परिवार है, फैमिली है। फ़अहब्बुल खल्कु इलल्लाहि फ़अहब्बुल खल्कि इलल्लाहि मन अहसनु इला इयालिही। ठीक है, कि अल्लाह ताला का खानदान है, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा वो महबूब है जो उसके खानदान के साथ खूब हुस्न सलूक करे। तो भाई खानदान में तो बाप, तो हम तो सिर्फ, आप तो बेटे को लेके झगड़ रहे हैं, यहाँ तो बाप भी है, यहाँ तो माँ भी है, खानदान है पूरा। तो इस खानदान की भी वजाहत कर दीजिएगा। ठीक हो गया, तो ये खानदान की भी वजाहत कर दीजिएगा, इस खानदान का क्या करना है। हाँ, ओके हो गया जी। अच्छा, ये इस्लाम का हो गया। अच्छा, इसी तरह फौजुल कबीर का भी मैंने हवाला एक देना था। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हैं, ये भी कहते हैं कि मजाजी रंग में इंजील में इस्तेमाल हुआ है, और ये अपने प्यारे और मुकर्रब के मायनों में भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, और यहाँ भी इसके वही मायने मुराद हैं। किन मायनों में? प्यारे और मुकर्रब के मायनों में भी इस्तेमाल होता था, और यहाँ भी इसके वही मायने मुराद हैं। ठीक है, खुद मौजूदा इंजील में भी इस लफ्ज के इन मायनों की तरफ इशारात मिलते हैं, यानी ये लफ्ज अपने महबूब, अपने प्यारे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये सैयद जफरुल्लाह शाह साहब, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी साहब पे भी फतवा लगाएंगे और इनके बारे में भी बताएंगे, मौलाना व मसनवी रूम के बारे में भी बताएंगे, शाह किरियानवी साहब के बारे में भी बताएंगे, और हदीसों का भी जवाब देंगे कि जिस हदीस में लिखा गया है कि भाई ये परिवार है, अल्लाह, तमाम जो दुनिया है वो अल्लाह ताला का परिवार है, इसका भी जवाब देंगे जफरुल्लाह साहब। अब मेरी बात मुकम्मल होती है, अब मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूं, और मैं ये गुजारिश करूंगा सैयद जफरुल्लाह साहब से कि जहां वो दूसरे जवाबात दें वहां ऐसे अल्फाज को
जायज करार देने वालों के ताल्लुक से फतावे भी जरूर दे दें कि उनके इस अकीदे के ताल्लुक से क्या फतावा हैं। जज़ाकल्लाह। कितने मिनट लिए हैं खालिद बिन वलीद साहब ने? नहीं, कोई टाइम तो लगाया नहीं था। ठीक है, मेरा कैमरा ऑन चेक कर। ठीक है, मूसा भाई थोड़ा टाइम रख लें ताकि देखिए अब हाँ बात टाइम यह रख है कि लें, अगर आप दोनों चाहे फरीक 5 मिनट का रख लें चाहे 7 मिनट का रख लें, लेकिन टाइम रख लें, मेरी क्योंकि सुनने वाले जो हैं वो ज्यादा देर तक नहीं एक ही आदमी को। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, बात यह है कि अगर आप दोनों अग्री करते हैं, क्योंकि आपने भी पहले बहुत टाइम लिया। अभी नहीं टाइम रुक जाए ना, शाह साहब रुक तो जाए ना, मेरी बात तो सुन ले, मैं आपको भी मौका देता हूँ। बात यह है कि आप दोनों एग्री करते, क्योंकि पहले आपने काफी लंबी चौड़ी तकरीर की है। नहीं, अभी उनके सवाल के जवाब बहुत देने हैं मैंने। मैं वही कह रहा हूँ, बात से रखेंगे, अभी टाइम ना रखे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, अब आप अगर टाइम लेंगे तो फिर वो भी कहेंगे कितना जितना मर्जी ले, कोई मसला नहीं। मैं वही बात तो सुन लेना। देखें, हमने सिर्फ आप दोनों को तो नहीं ना देखना, हमने लोगों को भी देखना है कि लोग जो सुन रहे हैं उन तक बात जो है वो प्रिसाइज पहुंच जाए, बजाय इसके कि आप लंबी चौड़ी तमीदें बांधें दोनों। ठीक है, तो आप लोगों से दोनों से गुजारिश है कि आप लोग जरा टाइम बाउंड हो जाएं। आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, मैं खालिद साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि टाइम रख लेते हैं, जो आप लोग दोनों एग्री करते हैं वो टाइम रख लेते हैं। अभी खालिद साहब ने कितना टाइम लिया है? उससे पहले आपने बड़ा टाइम लिया ना। मैंने इतना नहीं लिया था जितना नहीं, आपने काफी टाइम लिया था, फिर भी चले अभी मुझे देना बाद में टाइम। मेरे मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, बाद में टाइम रख लीजिए। अभी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, 7 अभी तो मुझे बोलने देना, बाद में टाइम रखिएगा, अभी मुझे बोलने दे। नहीं, बाद में टाइम, फिर वो कहेंगे बाद में टाइम तो रखिए। ना रखे, कोई मसला नहीं, या तो शुरू में रखते हैं, अब नहीं है, अब तो बहुत हो गया काम। अभी करीब मसला आ गया, अब तो जितने उन्होंने अपना पॉकेट बुक पढ़नी थी वो पढ़ चुके हैं, अब तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो मुझे टाइम दे देना। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जनाब मोहतरम खालिद बिन वलीद साहब को जब कुरान पाक में कुछ नहीं मिला तो ये भागे हैं बाइबल की तरफ। कुरान की आयत पढ़ने की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई। आज अल्लाह ताला के फजल करम से इस फ़कीर की जो तहरीक थी उसका अमली सबूत देखिए कि मोहतरम खालिद बिन वलीद साहब जो कि नामी गरामी मुरब्बी और डिबेटर हैं, वो पनाह ली इन्होंने इंजील और बाइबल में। मिर्ज़ा साहब इनके मिर्ज़ा साहब, तमाम फैज़ों का सर चश्मा कुरान है, ना इंजील। ये कुरान को छोड़कर बाइबल में पनाह लेने गए। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ना इंजील ना तौरात। जो कुरान को छोड़कर उनकी तरफ झुकता है वो मुर्ताद है। मिर्ज़ा साहब के फतवे के मुताबिक खालिद बिन वलीद साहब तो मुर्ताद हो चुके हैं। मिर्ज़ा साहब का फतवा लग चुका है। देखिए, इन्होंने कुरान को छोड़ा, भागे इंजील की तरफ, और मिर्ज़ा साहब के बकौल जो कुरान को छोड़कर वो क्या हो गया, मुर्ताद। ठीक है जनाब, ये फतवा संभालिए। दूसरा इन्होंने कहा यदुल्लाह, रिकॉर्डिंग हमारी तरफ भी हो रही है। खालिद बिन वलीद साहब, मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि आप लोगों के पास कुरान नहीं है, ना माना सही कर सकते हैं, और आपने बेशर्मी का लफ्ज़ बोला, शुरू में एक वार किया। बेशर्मी इसको कहते हैं कि कुरान गलत पढ़े बंदा। अब वो आप रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। कुरान के अल्फाज क्या है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, आपने पढ़ा यदुल्लाह, यदुल्लाह, हा के ऊपर जबर पड़ी, ये इसको बेशर्मी कहते हैं। शर्म इसको होनी चाहिए कि जो कुरान भी दुरुस्त नहीं पढ़ सकते। अब आते हैं जनाब, इन्होंने कुरान पाक पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, और जुल्म क्या किया है वो ये देखिए, सूरह हामीमा सजदा। अब अपने गलत अकीदा को साबित करने के लिए और मिर्ज़ा साहब के शिर्क को बचाने के लिए और दिफा करने के लिए इस आयत का सारा। अब आप देखिए, सारे मकाम इबरत है जी। आईना शुरकाई, क्या इससे अल्लाह के शरीक साबित हो जाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कहते हैं जी, क्वेश्चन मार्क जो मिर्ज़ा ताहिर साहब ने लगा दिया ना जी। अभी मैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब की तफसीर सगीर भी दिखाता हूँ। यानी मैं जो अक्सर कहा करता हूँ ना कि इल्मी यतीमी इसको कहते हैं। इसका मतलब है कि यार, आपकी जमात में जितने ट्रांसलेटर हैं उन्हें अकल ही कोई नहीं बकौल आपके। उन्होंने ऐसे ही सवाल इंशाअल्लाह लगा दिया। कोई कहते हैं इसके डज नॉट मैटर, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी अपने बड़े अकाबरीन के भी आप बेअदब निकले। मिर्ज़ा ताहिर साहब ने ऐसे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब को दिखाता हूँ, उनसे
وہ تو دونوں فوت ہو گئے، زندہ ہوتے تو ان سے پوچھیے گا اللہ کے بندوں کو ترجمے درست کر لیتے اپنی جماعت میں. یعنی آپ ہمارے تو اوپر جو آپ نے طنز تان کرنا ہے وہ کریں، لیکن آپ نے تو یہاں کیا کہ دیکھیے تفسیر صغیر دیکھیے گا. موسیٰ صاحب چونکہ انہوں نے بے شرمی کا لفظ بار بار بولا ہے کہ آپ اتنے بے شرم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے جی. اب میں اس کا ریئیکشن تھوڑا سا کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے جناب، یہ مرزا بشیر الدین صاحب کا ترجمہ، یعنی اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں استغفر. دیکھیے بندے کی جب بدبختی آتی ہے نا، یہ ہے بے شرمی کی انتہا. اب دیکھیں، اب آپ ایڈ کیے جا رہے ہیں. نہیں یار، اس وقت نہیں، موسیٰ صاحب اس وقت نہیں کرنے بولے. دو، یہ غلط کرنے دو، بات میں ہے. ان کو انہی کی زبان میں جواب دوں گا. یہ ایسے موسیٰ نہیں صاحب مانیں اس گے، وقت آپ نہیں بولے. یہ ایسے نہیں مانیں دیکھیں گے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. موسیٰ صاحب یہ اس وقت نہیں بولا. موسیٰ صاحب جب یہ بے شرمی کا لفظ بول رہے تھے تو اس وقت نہیں بولے یار آپ. بات تو سن لیں، بات تو سن لیں. آپ ایک تو آپ گھبرا جاتے ہیں فوراً. بات یہ ہے کہ آپ نے بے شرمی کا لفظ یوز کیا، اس کے بعد بدبختی کا بھی آپ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کے جواب میں 2 سے 4 الفاظ بولے. پھر تو یہ جنگ اسی طرح چلتی رہے گی. نہیں موسیٰ بھائی سن لیجئے. ان اگر کی سن خالد لی بن نا ولید آپ نے. صاحب نہیں بولے، موسیٰ موسیٰ بھائی، صاحب آپ بول سکتے ہیں، موسیٰ بھائی خالد ایک بن منٹ ولید رک صاحب جائے. نہیں بول سکتے. ظفراللہ صاحب ایک منٹ رک جائیں. موسیٰ صاحب آپ بول چلے بولے سکتے ہیں، نہیں خالد آپ، بن ولید نہیں بول سکتا. نہیں بولے موسیٰ صاحب انہوں آپ بول سکتے ہیں، موسیٰ صاحب آپ بول سکتے ہیں، خالد بن ولید صاحب نہیں بول سکتے. پلیز ان کا مائک نے، میوٹ میں کریں. اس لیے بول سکتا ہوں، سن ان کی لیجئے میری باری بات. نہیں ہے، ان کی باری موسیٰ نہیں ہے. بھائی یہاں دیکھیں پہ موسیٰ ایک صاحب بات دیکھیں، ہے، اگر یہاں پہ موسیٰ ایک منٹ، اور ایک 2 منٹ منٹ، ڈاکٹر چپ کر یار، اللہ ظفراللہ کے بندے صاحب چپ. ایک یار منٹ ہے. اچھا موسیٰ صاحب آپ بول سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بول خاموش ہو سکتا. جائیں ذرا، سارے خاموش ہو جائیں. آپ پہلی مجھے بات یہ، پہلی آپ بات مجھے یہ، گائیڈ لائن، موسیٰ صاحب آپ مجھے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. بات سنیں، ایک منٹ آپ بھی خاموش ہو جائیں ذرا. بات یہ ہے کہ آپ ہمارے مہمانوں کی بھی عزت نہیں کر رہے. آپ اس بندے کو بھی بدتمیزی سے پکار رہے ہیں جس نے آپ کو کچھ نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر چپ کر. یہ طریقہ درست نہیں ہے شاہ صاحب. وہ ڈاکٹر میں نے مجھے جواب دینے آپ کی دینا. وہ بات ٹھیک ہے، آپ کی وہ بات ٹھیک ہے کہ جواب دینے دیں. ڈاکٹر صاحب کا میری بات خالد صاحب کو جو ہے نا، وہ جس طرح سے آپ بھی اچھا کہہ رہے نہیں ہیں، ڈاکٹر، جو جب بھی خالد بات چیت صاحب چل رہی ہے، ایک موسیٰ بات صاحب میری بات تو سنیں نا. اب ان کو خاموش کروائیں، ان کو میں خاموش توجہ کروائیں. دلانا چاہتا ہوں ایک موسیٰ بات کی صاحب طرف. جب ایک یہ منٹ بے ذرا شرمی، رکیں، ذرا رک جائیں. ہاں جی بولیں ڈاکٹر ایک صاحب. منٹ موسیٰ بھائی، ایک منٹ سے مجھے ایک مائک منٹ. میوٹ کر رہے ہیں آپ. دیکھیں اس لیے میوٹ کر رہا ہوں کہ آپ بولنے نہیں نہ دے رہے. آپ بولنے تو دیں ان کو. نہیں، مجھے آپ ان کو باقیوں کو چپ گالیاں دے کروائیں. رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جی صاحب بولنے آپ دیں. اکیلے بول سکتے ہیں، باقیوں کو خاموش اچھا کروائیں. آپ ڈاکٹر اکیلے بولیں. صاحب رک جائے. موسیٰ آپ بھائی، ان کو بات ڈاکٹر صاحب رک جائیں ذرا آپ صبر صرف کریں. موسیٰ صبر کر لیں، صاحب کوئی بات بول نہیں، صبر سکتے کر ہیں، وہ لیں ذرا. ماڈریٹر ہیں، وہ ڈاکٹر بول صاحب رک سکتے جائیں. بھائی مجھے کنٹرول دو ماڈریٹر کا. ڈاکٹر صاحب رک جائیں. ہاں میں دیتا ہوں صبر. موسیٰ بھائی صاحب میں جب خالد بن ولید صاحب کہنے شرمی کا والا ہوں، لفظ بول رہے تھے، آپ نے روکا ہے ان کو. جو بھی خالد صاحب بات کرتے ہیں، یہ یہ ڈاکٹر خالد صاحب نہیں کی بول ڈاکٹر سکتے. صاحب ڈاکٹر صاحب خاموش ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ خاموش ڈاکٹر ہوں. صاحب رک جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو حق نہیں بولنے کا. اچھا ایک منٹ میری بات سنیں. اب یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا، تو ٹھیک ہے، میں پھر کھلی چھٹی دیتا ہوں، آپ کو بھی کھلی چھٹی دیتا ہوں، ان کو بھی، کہ ٹھیک ہے جی جو مرضی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے نا. بات سمپل سی یہ ہے کہ خالد صاحب بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہیں. نہیں موسیٰ بھائی یہی بات رہ گئی نا، پھر پیچھے کیا رہ گیا. صاحب آپ خاموش ہیں، آپ اپنی باری پہ جو بولیں. کہیں میں اپنی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہنا ہے، میں نے بار بار بے شرمی کی بات کہی. آپ مشرک کہہ رہے ہیں، آپ مرتد کہہ رہے ہیں، آپ کافر کہہ رہے ہیں ہمیں. آپ ہر طرح کا الزام ہم پہ لگا رہے ہیں، ہم اسے سنتے رہیں. یہ سب باتیں آپ نے اپنی اس میں کی ہے، اپنی باری میں. کون سا الزام ہے جو آپ نے نہیں لگایا؟ یہ تو اور بڑا کفر ہے، یہ تو اور بڑا شرک کر دیا ہے. یہ تو شرک کی انتہا ہو گئی، یہ تو مشرک ہو گئے ہیں، یہ تو کافر ہو گئے ہیں، یہ تو مرتد ہو گئے ہیں. یہ سب الفاظ آپ نے استعمال کیے. جی بات اور اگر میں نے بے شرم کہہ دیا تو اس پہ آپ کی نیچے مرچی لگ گئی ہے. جی نہیں، مجھے بڑکی یہ نہیں تو لگی. غلط بات ہے نا. مجھے بڑکی نہیں لگی. آپ خود نہیں سنیے ظفراللہ بھائی، آپ ظفراللہ کو صاحب، کس نے کہا؟ خالد بن ولید صاحب آپ کو کس نے کہا مجھے بڑکی لگ گئی؟ آپ کو کس نے کہا؟ بڑکی لگ گئی ہے ظفراللہ صاحب. سنیے تو صحیح، لگ گئی آپ کو. ٹھیک، آپ کی سن بات تو آگے، لیجیے، آپ مجھے بھی بولنے سن تو دیں. لیجیے، میرا اوپینین تو نہیں، لے آپ لیجیے. پہلے بھی دیکھیں، آپ کو پورا ٹائم دے رہے ہیں نا، 15 آپ منٹ کو آپ پورا پہلے ٹائم دے بولے رہے ہیں نا، ہیں. آپ کے ٹائم میں سے تو کچھ نہیں کٹ رہا ہے. 15 منٹ پہلے آپ بولے ہیں، مجھے بولنے دیں نا. اوہو، میری گزارش تو سن لیجیے. آپ نے جو الزام لگایا میں اس کو بس کلیئر کر رہا ہوں. آپ نے بے شرمی کا لفظ بولا کہ نہیں بولا؟ مجھے بتائیے، بے شرمی کا لفظ بولا؟ آپ نے مرتد کا لفظ بولا کہ نہیں بولا؟ وہ تو مرزا صاحب آپ کو آپ نے مرتد مشرک کا لفظ بولا کہ نہیں وہ تو بولا؟ مرزا صاحب آپ کو مرتد کہہ رہے ہیں. وہ تو میں بتاؤں گا نا، پھر میں بھی آپ کو بولوں گا کون آپ کو مرتد کہہ رہا ہے، کون مشرک، اور کون آسمان کے نیچے بدترین مخلوق، اور کون سور اور بندر کہہ رہا ہے. پھر میں بھی تو بولوں گا نا کون کہہ رہا ہے.
چلے آپ کی بات تو میں ہوگی، بھی ٹھیک ہے، بولوں گا اب نا. مجھے ٹھیک ہے، مائک میوٹ ہاں کر، ایسے مائک نہ میوٹ کر کریں لیں. یہ چلے میں کوشش اگر کرتا ہوں ہاں نرم، چلے میں کوشش کرتا ہوں نرم الفاظ میں. نرم نہیں، پھر وہ تو پھر اب ہاں ایسے ہی ہوگا تو نا، چلے اب ٹھیک ہے، آج مائک احتیاط میوٹ کریں. کر لیں، چلے مختصر مائک میوٹ کر لیں، مختصر مائک. جواب دے، اچھا استعارہ دکھائے قرآن سے. میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں جی. سنیے جناب، یہ گزارش یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین صاحب نے، دیکھیے ادھر الفاظ ہے اینا شرکائی، تو یا تو میرے خیال میں یہ جماعت والے تسلیم کریں گے کہ مرزا بشیر الدین صاحب جو ہیں وہ ترجمہ انہوں نے درست کیا. یہاں پر شریکوں کی نفی ہو رہی ہے، ثابت نہیں ہو رہے شریک. جو عام فہم مسلمان جو اردو سمجھ سکتا ہے وہ بھی یہاں دیکھیے گا، لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے شریک، آگے کیا ہے کوشچن مارک، مطلب یہ میرے شریک نہیں ہیں. جبکہ خالد بن ولید صاحب شریک ثابت کر رہے ہیں. یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ ظلم جو آج انہوں نے کیا ہے. کوئی ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے شریک ہیں آپ کی جماعت میں سے؟ ایک تو جواب یہ ہو گیا. یہ کوشچن مارک بڑا اہم ہے. اگر آپ کہیں، آپ نے یہ اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ کوشچن مارک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوشچن مارک کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، یا استعارہ وغیرہ کا یا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہے میرے شریک، مطلب ہے ہی نہیں شریک، تو لاؤ گے کہاں سے؟ وہ کہیں گے، آگے جواب سنیے آگے اس کا، وہ کہیں گے ہم نے تجھے کھول کر کہہ دیا ہے، ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ نہیں. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کوشچن مارک ہے، اگر اس کو ہٹا دیں، اور انہوں نے کیوں، آپ کے دو جو حضرات ہیں، مرزا بشیر الدین صاحب نے، مرزا طاہر صاحب نے جب کوشچن مارک کیا، تو مطلب اس کا یہ ہے اب وہ بندہ ظلم کرے گا جو یہاں اللہ کے شریک ثابت کرے گا. دوسرا بات جو مرتد والی بات ہے، وہ مرزا صاحب نے لکھی ہے کہ جو انجیل کو چھوڑ کر، میں پھر دکھا دیتا ہوں تاکہ مقام عبرت ہو، کہ جب بندہ قرآن پاک سے دور ہوتا ہے تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے، انہوں نے مجھے قرآن سے حوالہ نہیں دیا اور نہ دے سکیں گے ولد کے موضوع پر. بائبل کی طرف گئے جی، بائبل میں ہے، تمام فیضوں کا سرچشمہ قرآن ہے. یہ ملفوظات جلد 3 ہے، نہ انجیل نہ تورات. جو قرآن کو چھوڑ کر، تو محترم خالد بن ولید صاحب آج قرآن کو چھوڑ کر بائبل میں پناہ لینے گئے کہ جی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. تو بقول ان کے بانی صاحب کے، جو قرآن کو چھوڑ کر ان کی طرف جھکتا ہے، اور خالد بن ولید صاحب جھکے، وہ مرتد ہے. یہ دیکھ لیجیے. تو میں تو آپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد جناب یہ گئے، چونکہ میں نے جواب دینا ہے قرآن پاک سے، یہ اب گئے ہیں جی حبل اللہ کی طرف. یہ دیکھیے قرآن پاک میں، وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، رسی اللہ کی، جمیعہ، تم سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ جدا جدا ہو جاؤ. اب میرا سوال دیکھیں، حبل کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، منع نہیں کیا. انہوں نے مجھے قرآن پاک سے ولد کا لفظ دکھانا ہے کہ ولد کہنا جائز ہے کسی بھی رنگ میں، یہ نہیں دکھا سکیں گے. اب آتے ہیں اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی طرف. مرزا صاحب نے جو نیچے لکھا، عیسائیوں کا معاملہ کہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، لیکن اپنے آپ کو قرار دے دیا. یہ کلمہ بطور استعارہ کے ہے، چونکہ اس زمانہ میں ایسے الفاظ کیا ہیں، الفاظ کیا ہیں، وہ ابن اللہ، قرآن میں بھی دکھاتا ہوں ابن اللہ. جو عیسائی ہیں وہ تو ابن اللہ کہتے ہیں. ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توفیق نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ اللہ کے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگایا گیا، تو خدا ٹھہرا رکھا ہے. اس لیے مصلحت الہی نے یہ چاہا اس سے بڑھ کر، اب دیکھیے ابن اللہ سے بڑھ کر
الفاظ اس عاجز کے لیے استعمال کرے تا عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سمجھیں کہ وہ الفاظ جن سے مسیح کو خدا بناتے ہیں اس امت میں بھی ایک ہے جس کی نسبت اس سے بڑھ کر ایسے الفاظ. یہ جو عبارت ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں صریحاً کفر ہے. میں عبارت کی بات کر رہا ہوں، یہ صریحاً کفر ہے. اب میرے فریق مخالف نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب یہ کنہوں نے کہا؟ آئیے میں آپ کو اسی جگہ لے کر چلتا ہوں قرآن پاک سے، سورہ یونس میں جہاں ولد کی بحث ہے، وہاں مجھے اس جگہ عیسائیوں کا آپ دکھا دیجئے گا سورہ یونس میں، اور وہاں آپ ساری جو ہیں وہ پڑھیے گا کہ یہاں کون ہے. ابھی میں لے چلتا ہوں سورہ یونس میں آپ کو، پھر دیگر مقامات. یہ دیکھیں جی سورہ یونس آ گئی. یہ سورہ یونس مکی سورہ ہے، اور اس میں جو کفار مکہ ہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کا تذکرہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جہاں کرسچین کا ذکر نہیں ہے، یہاں عیسائیوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر وہ جو مشرکین مکہ ہیں، اس کے میں 2-3 دلائل بھی یہاں سے دے رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی سوالیہ نشان، حل من شرکائکم، یہ سارے الفاظ جو ہیں کل، دیکھیں قل حل من شرکائکم من یہدی، تو اس سورہ میں جب ہم چلتے ہیں، کیونکہ میرے فریق مخالف نے مجھ سے سوال پوچھا تھا تو میرے لازم ہے، یہاں پر رب العالمین اپنی توحید کا بیان فرما رہا ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اور یہاں پر قالو، کافر کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. اب قرآن پاک کی یہ میں نے آیت پیش کی تھی، اور کوئی اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا. اب یہ دلائل جتنے دیں گے نا خالد بن ولید صاحب، یہ قرآن کی مخالفت کریں گے، قرآن سے بغاوت کریں گے. کیسے؟ اس کی دلیل سنیے، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. ان عندکم، نہیں تمہارے پاس، من سلطان بہذا، یہ اوپر ولد دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے پاک ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ولد لفظ کہنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تمہارے پاس. اب جس کی کوئی دلیل، قرآن کہے کہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی. اب اگر کوئی مربی، کوئی ڈیبیٹر کہے کہ میں دلیل دیتا ہوں، قرآن کہے کہ دلیل ہے ہی نہیں ولد کی، اور میرا فریق مخالف کہے کہ یہ دلائل سنو، تو قرآن کا انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ اور قرآن اس شخص کو جو ولد کہہ رہا ہے، دیکھیں ان الذین یفترون، جو اللہ کا ولد کہے، قرآن کہتا ہے وہ مفتری ہے، علی اللہ الکذب، وہ جھوٹا ہے. یہ دیکھ لیجئے، قرآن ولد کہنے والے کو، یہ اوپر دیکھ لیں، ولد کہنے والے کو قرآن پاک مفتری بھی کہہ رہا ہے، جھوٹا بھی کہہ رہا ہے. تو اچھا، اب آپ چلتے ہیں ایک اور مقام کی طرف. یہ مرزا صاحب کی میں نے آپ کو عبارت دکھا دی. ابھی میں آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 دکھاتا ہوں، ذرا سنیے گا. مقام اللہ کا کلام آج میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ قرآن مجید اس کے حوالے سے کیا بیان کرتا ہے. دیکھیے مرزا صاحب نے جو کہا نا کہ اس سے بڑھ کر، قرآن اس میں کیا کہتا ہے. دیکھیے جو سورہ یونس میں وہ کفار مکہ، یہ دیکھیے یہاں کون ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 30. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى، اور نصرانیوں نے کہا، المسیح ابن اللہ. یہ قرآن ہے،
سورہ توبہ آیت نمبر 30. ابن اللہ. اب مرزا صاحب کہتے ہیں عیسائیوں سے بڑھ کر. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. ذالکا، یہ جو کہنا ابن اللہ جو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے میں ابن اللہ نہیں کہا، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں. قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. آگے دیکھیے اگلا لفظ بڑا اہم ہے. یداہئون، نقل اتارتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. کن کو؟ قول الذین کفروا، ان کے قول کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے. قاتلہم اللہ، تباہ کرے اللہ ان کو، ہلاک کرے، فنا کرے اللہ ان کو. تو یہ جو ہے نا کہنا یہ قرآن یہ کہ یہ کفر ہو گیا. میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. تو یہ کفر قرآن فرما رہا ہے، تو میں نے تو قرآن کے الفاظ استعمال کرنے. اب اس کے بعد سورہ بقرہ، یہ دیکھیے آیت نمبر 116. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ کافر. اللہ نے بیٹا بنا. سبحانہ، بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ سورہ بقرہ 116. اب آتے ہیں جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، فرما دیجئے سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور نہیں بنایا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ، بیٹے کی نفی اور ساتھ کیا؟ دونوں کو دیکھیے، بیٹا کہنا